بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ہدایت النحو کے سبق نمبر 4 کو پڑھیں گے۔ تو آج کا ہمارا سبق شروع ہوگا وَرَتَّبْتُهُ عَلَى مُقَدَّمَةٍ وَثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ وَخَاتِمَةٍ بِتَوْفِيقِ الْمَلِكِ الْعَزِيزِ الْعَلَّامِ۔ تو اس سے پہلے والے سبق کے اندر ہم نے ہدایت النحو کے مصنف کے پیش لفظ کو پڑھا تھا، اور اس میں مصنف کتاب نے اپنی کتاب کے بارے میں بتایا تھا کہ ان کی کتاب یہ قافیہ کی ترتیب پر باب در باب فصل در فصل لکھی ہوئی ہے، اور بہت ساری باتیں بتائی تھی، اس کو ہم نے پڑھ لیا تھا۔ اب یہاں سے صاحب کتاب اپنی کتاب کی ترتیب بتا رہے ہیں کہ ان کی یہ جو کتاب ہے یہ کتنے حصوں پر منقسم ہے، کس ترتیب پر ہے۔ تو اس سے پہلے ہم نے سبق نمبر 1 کے اندر آپ کو بتایا تھا، اس پوری کتاب کی تفصیل کو ایک نقشے کے ذریعے سمجھایا تھا۔ تو ایک مرتبہ اس نقشے کو بھی ذہن میں رکھ لیں اور اس کے بعد ہم سمجھتے ہیں۔ تو کہتے ہیں وَرَتَّبْتُهُ عَلَى مُقَدَّمَةٍ وَثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ۔ پہلے ہم پورے سبق کا ترجمہ کر لیتے ہیں اور اس کے بعد مطلب کو سمجھیں گے۔ تو کہتے ہیں وَرَتَّبْتُهُ عَلَى مُقَدَّمَةٍ وَثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ، اور میں نے اس کتاب کو ترتیب دیا یا اس کتاب کو مرتب کیا اعلیٰ مقدمتن، ایک مقدمہ، و ثلاثت اقسام، اور 3 اقسام پر، و خاتمتن، اور ایک خاتمے پر۔ تو مطلب یہ ہے کہ مصنف کے اس کتاب میں ایک مقدمہ ہے شروع کتاب کے اندر، اور ایک خاتمہ ہے آخر کتاب کے اندر، اور بیچ کتاب کے اندر 3 اقسام ہیں: القسم الاول اسم کے بیان میں، القسم الثانی فعل کے بیان میں، اور القسم الثالث حرف کے بیان میں۔ بتوفیق الملک العزیز العلام۔ علام یہ مبالغہ کا صیغہ ہے، بہت زیادہ جاننے والا، اور عزیز کے معنی غالب کے آتے ہیں، اور ملک کے معنی آتے ہیں بادشاہ۔ تو ترجمہ کریں گے بہت زیادہ جاننے والے غالب بادشاہ کی توفیق سے۔ مطلب یہ ہے کہ میں نے یہ جو کتاب لکھی ہے اور اس کو جس انداز پر میں نے ترتیب دی ہے، اس میں میرا ذاتی کوئی کمال نہیں ہے جب تک اللہ تعالیٰ کی توفیق شامل حال نہ ہو۔ اب اس کو ہم تھوڑا سمجھ لیتے ہیں۔ اس کے اندر لفظ مقدمہ آیا ہے، اس پہ ہم نے گفتگو کی تھی، لیکن یہ لفظ اس کو مقدمہ پڑھا جائے گا یا مقدمہ پڑھا جائے گا، صحیح کیا ہے؟ تو اس کو آپ یوں سمجھیں کہ دونوں صحیح ہے، مقدمہ بھی صحیح ہے اور مقدمہ بھی صحیح ہے۔ مقدمہ پڑھیں گے تو اس صورت میں ترجمہ ہوگا آگے بڑھانے والا۔ تو چونکہ جو کتاب کا مقدمہ پڑھ لیتا ہے تو وہ آدمی اس آدمی کے مقابلے میں جس نے اس کتاب کا مقدمہ نہیں پڑھا ہے، تو مقدمہ اس آدمی کو آگے بڑھا دیتا ہے، اس لیے اس کو مقدمہ یعنی مقدمہ بھی کہہ سکتے ہیں، مقدمہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور مقدمہ پڑھیں تو بھی صحیح ہوگا، یعنی آگے کیا ہوا، چونکہ یہ اصل کتاب سے آگے ہوتا ہے اس لیے اس کو مقدمہ پڑھ سکتے ہیں۔ تو مقدمہ بھی پڑھ سکتے ہیں اور مقدمہ بھی پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس میں فاعل اور اس میں مفعول دونوں پڑھ سکتے ہیں۔ اس میں فاعل کی صورت میں ترجمہ ہوگا مقدمہ آگے کرنے والا، چونکہ مقدمہ اپنے پڑھنے والے کو اس آدمی کے مقابلے میں جس نے مقدمہ کو نہیں پڑھا آگے بڑھا دیتا ہے، اس لیے مقدمہ بھی پڑھنا صحیح ہے۔ اور مقدمہ آگے کیا ہوا، چونکہ یہ اصل کتاب سے آگے ہوتا ہے اس لیے اس کو مقدمہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور مقدمہ یا مقدمۃ الجیش سے ماخوذ ہے، اس کے بارے میں ہم نے آپ کو بتا دیا تھا۔ تو یہ پوری عبارت کو خلاصہ یہ ہوا کہ مصنف کی اس کتاب ایک مقدمہ، 3 اقسام اور ایک خاتمے پر منحصر ہے، مرتب ہے۔ اب اس کے بعد نمبر 1 مقدمہ کو شروع کر رہے ہیں۔ اما المقدمۃ ففی المبادئ التي يجب تقدیمها لتوقف المسائل علیہا۔ اب مقدمہ کے اندر کیا، یا مقدمہ کے اندر صاحب کتاب کیا بیان کریں گے؟ تو کہہ رہے ہیں اما المقدمہ ففی المبادئ التي يجب تقدیمها لتوقف المسائل علیہا۔ رہا مقدمہ تو ان مبادئ کے بارے میں ہے۔ مبادئ کہتے ہیں بنیادی باتوں کو، ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں مقدمہ اور مبادئ دونوں کے معنی ایک ہیں۔
اما المقدمہ ففی المواد التی یجب تقدیمها، رہا مقدمہ تو مقدمہ کے اندر وہ بنیادی باتیں ہوں گی التی یجب تقدیمها، جن موادی باتوں کا، جن بنیادی باتوں کا مقدم کرنا ضروری ہے، لتوقف المسائل علیہا، مسائل کے ان بنیادی باتوں پر موقوف ہونے کی وجہ سے۔ تو مطلب یہ ہے کہ مقدمہ کے اندر وہ بنیادی باتیں بتائی جائیں گی کہ اگر آدمی ان بنیادی باتوں کو نہ جانے تو آدمی اصل چیز کو نہیں سمجھ سکتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہمیں ریل گاڑی کے ذریعے سے سفر کرنا ہے تو ریل گاڑی سفر کرنے سے پہلے ہمیں اسٹیشن کیسے جانا ہے اور ٹکٹ وہاں سے کیسے خریدنا ہے، یہ سب باتیں اگر ہم جان لیں گے تو ہم ریل گاڑی پہ سوار ہو جائیں گے۔ تو ہم پہلے جانتے ہیں کہ ہمیں اگر ریل گاڑی پہ سواری کرنی ہے، کہیں جانا ہے سوار ہو کر، تو سب سے پہلے ہمیں اسٹیشن جانا پڑے گا۔ اسٹیشن رکشے پر سوار ہو کے جا سکتے ہیں، گاڑی پہ سوار ہو کے جا سکتے ہیں، پھر وہاں جا کر وہاں ایک کھڑکی ہوگی، وہاں سے ٹکٹ لینا ہے، اور ٹکٹ لینے کے بعد ہمیں ریل گاڑی کا انتظار کرنا ہے پلیٹ فارم، مطلوبہ پلیٹ فارم نمبر پر رہ کر، اور جب ریل گاڑی آئے گی تو ہم اس پر سوار ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک یہی مثال ہے مقدمہ کی، کہ مقدمہ کے اندر اگر وہی باتیں بیان کی جاتی ہے جو اصل کتاب کے سمجھنے میں حد درجہ معاون ہوگی۔ اگر آدمی ریل گاڑی سے پہلے اسٹیشن جانے اور ٹکٹ لینے کے طریقے کو نہ جانے اور ویسے ہی جا کر کیف متفق ریل گاڑی پہ سوار ہو جائے تو اگر ٹی ٹی آ جائے تو اسے فائن بھرنا پڑ سکتا ہے، نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ اسی طرح اگر آدمی مقدمہ کو نہ پڑھے اور اصل کتاب کو شروع کر دے تو وہ اس کتاب کے مسائل کو نہیں سمجھ پائے گا، اور بعض مسائل وہ غلط بھی سمجھ جائے گا وہ۔ تو اسی لیے مقدمہ کے اندر صاحب کتاب ایسی بنیادی باتوں کو بیان کریں گے جو اصل کتاب سمجھنے کے اندر حد درجہ معاون ہوں گی۔ کہنا وفیہ فصول ثلاثہ، اور اس مقدمہ کے اندر 3 فصلیں ہیں۔ تو مقدمہ یہ 2-3 صفحات کی ہے، اور اس کے اندر انہوں نے یعنی مقدمہ کو 3 حصوں پر بانٹا ہے: فصل اول، فصل ثانی، فصل ثالث۔ فصل اول کے اندر علم نحو کی تعریف کو بیان کریں گے، اور فصل علم نحو کی تعریف، موضوع اور غرض غایت کو بیان کریں گے، اور فصل ثانی کے اندر کلمے کو بیان کریں گے، اور فصل ثالث کے اندر کلام کو بیان کریں گے۔ اس کے بعد مقدمہ ختم ہو جائے گا، اور القسم الاول جو اسم کے بارے میں ہے وہ شروع ہوگا۔ وفیہ فصول ثلاثہ، اور اس کے اندر 3 فصلیں ہیں۔ ٹھیک ہے۔